ہم سب کے اپنی زندگی میں کچھ خیالات ہوتے ہیں، کچھ تصورات ہوتے ہیں، کچھ بلیفس ہوتے ہیں، اور کچھ باتوں کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں. اور یہ سارے جو ہمارے خیالات بلیفس ہوتے ہیں، یہ ہمیں اپنے ماحول سے ملتے ہیں، اپنی سوسائٹی سے ملتے ہیں، اور ان چیزوں سے ہماری ایک شخصیت بن جاتی ہے. اور ان خیالات بلیف سے ہمارا ایک ورلڈ ویو بن جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنے خیالات اور ورلڈ ویو سے مختلف کوئی بات سننے کو ملتی ہے، تو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا فوراً ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہو سکتی، اور ہم اس بات کو سوچے سمجھے بغیر ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ ایک بات کو بہت زیادہ ٹائم سے صحیح سمجھتے ہیں اور اسی کو جو ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی الگ بات، کوئی مختلف بات سننے کو ملتی ہے، تو ہمارا پہلا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ہم جو مانتے ہیں وہی ٹھیک ہوگا، یہ نئی بات کہاں سے آ گئی، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. جیسے اس کی کچھ مثالیں لے لیتے ہیں. ہم ہمیشہ سے جو ہے اپنی خوراک میں چاول کا استعمال کرتے ہیں، گندم اس کی روٹی کا استعمال کرتے ہیں، اور دالوں کا استعمال کرتے ہیں. اب جو نئی ریسرچ آئی ہے، ہیلتھ ایکسپرٹس، ڈائٹیشینز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو چاول ہیں، یہ جو دالیں ہیں، یہ جو گندم جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں، یہ بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اس میں کاربوہائیڈریٹس کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کاربوہائیڈریٹس کی بہت زیادہ انٹیک سے ہماری باڈی میں جو ہے ڈائبٹیز اور اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ ایک نئی بات سننے کو ملی، ہم سوچیں گے ہم تو ہمیشہ سے چاول اور روٹی اور دالیں کھاتے آ رہے ہیں، یہ نئی بات کہاں سے آ گئی، یہ تو غلط ہی ہوگی. اسی طرح ہم جو ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا بڑا ایک اچھا ایک ہمارے ذہن میں اس کا ایک امپریشن ہے، اچھا امپریشن ہے، اور کوئی دوسرا آ کے بتایا کہ نہیں، یہ پولیٹیکل لیڈر تو اچھا نہیں ہے، اس کے یہ اور یہ غلط کام ہے، تو ہم بغیر سوچے سمجھے اس بات کو ریجیکٹ کر دیں گے. اسی طرح اگر ہم کسی عالم دین کو جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتوں کو پریکٹس کرتے ہیں، اور کوئی دوسرا عالم دین اس سے بالکل ایک الگ بات کرے، تو ہم اس میں بھی یہی کریں گے کہ نہیں، جو ہم سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، یہی بات ٹھیک ہوگی، یہ دوسری بات تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہماری لائف میں کلیش آتا ہے، کچھ جو بات ہم نے اب تک سمجھی اور صحیح جانی ہوتی ہے، اس کے الگ کچھ بات سننے کو ملتی ہے، تو اس میں ہمارا یہ ریئیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری اپنے جو بلیفس ہوتے ہیں اس سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کو ٹھیک جان رہے ہیں، بعض اوقات ہم وہ بات دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر بعض اوقات ان میں سے کوئی بات جو ہمیں نئی سننے کو ملتی ہے وہ ہمیں لگتا بھی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو ہم جو ہے ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ اوہ اب کیا کریں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یا یہ بات تو ہم دوسروں کو ہی بتاتے آ رہے تھے اب تک، اب ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں گے تو دوسرے لوگ کیا سوچیں گے. تو اس میں اس طرح کے جو کلیشز ہوتے ہیں، اس میں صحیح رویہ یہ ہے کہ جو نئی بات ہمیں سننے کو ملی ہے، ہم اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کریں، کچھ سوچیں، اور اس کو اس بات کا ہمیشہ امکان ہے کہ جو نئی بات ہم نے سنی ہے وہی ٹھیک ہو، اور ہم نے اب تک جو سنا ہے سمجھا ہے وہ غلط ہو. تو ایسا اگر ہو تو ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں جو باتیں ہم ٹھیک سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں، ہمیں آگے جا کے پتہ چلے، اور جن باتوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے آگے جا کے پتہ چلے کہ وہ ٹھیک ہوں. تو یہ جو لرن، ان لرن، ری لرن کا پروسیس ہے، اس کو ہمیشہ اپنی لائف میں کنٹینیو رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ جو ہماری باڈی ہے، ہم جو انسان ہیں، یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہوتے ہیں. ہمارا پہلا، ہم جو ہے ہمارے اندر ہمارا ایک جسم ہے، اور دوسرا ہمارا ایک برین ہے، چھوٹا سا اوپر لیکن ہے بہت کام کا، اور تیسری جو ہے ہماری روح ہے. تو ہم اپنے جسم کو، جس طرح ہم اپنے جسم کو خوراک دیتے ہیں، اس کو کھانا پینا دیتے ہیں، اس کو جو ہے بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، موسم کی ٹھنڈی گرمی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم ٹھیک رہے، فٹ فاٹ رہے، ہم ایکٹیو رہیں، بیماریوں سے بچیں. اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے، اس کی بھی ایک خوراک ہے. ہمارے دماغ میں روزانہ 4000 سوالات یا نئے خیالات جنم لیتے ہیں، اور وہ ہمارا دماغ جو ہے ان نئے خیالات، سوالات کو، ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم اگر ان خیالات یا سوالات کا جواب نہ ڈھونڈیں تو ہمارا دماغ آہستہ آہستہ ان خیالات، سوالات کا قبرستان بن کے رہ جاتا ہے. اور ہمارے جو برین ہے، دماغ ہے، اس کی خوراک جو ہے وہ نئے خیالات، نئے آئیڈیاز، غور و فکر اور آرٹ، یہ چیزیں ہیں.
تو ہمیں اپنے جس طرح جسم کو خوراک دے رہے ہیں دماغ کو بھی خوراک دینی ہے. اور تیسری چیز ہے روح. روح کی جو ہمارے خوراک ہے وہ سارے اچھے کام ہیں. روح جو ہے ہماری پازیٹیو مثبت کاموں سے اس کو جلا ملتی ہے, اور جو سارے نیگیٹو اور خراب کام ہیں اس سے وہ روح جو ہے کمزور پڑتی ہے. سارے اچھے کام جیسے سچ بولنا, دوسرے کے کام آنا, اپنے فرائض اچھے انداز میں انجام دینا, ایک اچھا شہری بن کے رہنا, اخلاق کے ساتھ دوسروں سے پیش آنا, یہ سارے کام ہمارے روح کی خوراک ہے. اور جو برے کام میں غیبت ہو گئی, دھوکہ دینا ہو گیا, جھوٹ بولنا ہو گیا, دوسروں کی حق تلفی ہو گئی, ان ساری چیزوں سے ہماری روح کمزور ہوتی ہے. تو جسم کی ایک خوراک ہے, دماغ کی ایک خوراک ہے, اور روح کی ایک خوراک ہے. ان تینوں کو اگر ان کی خوراک ملتی رہے گی تو جب بھی ہم مکمل خوش اور اطمینان اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. سو آلویز لرن, ان لرن, ری لرن اینڈ ریپیٹ.